والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساتیں موجود ہیں اور خوش نصیب ہیں جو ان ساتوں میں ذکر سید المرسلین رحمۃ للعالمین کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کے فضائل بھی بے مثال ہیں، جن کے خصائل بھی بے مثال ہیں، جن کے شمائل بھی بے مثال ہیں۔ آپ حسن و جمال کا پیکر ہیں اور رب العالمین نے آپ کو جو شانیں دی ہیں وہ شانیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ پاک نے آپ کو جس قبیلے میں بھیجا وہ قبیلہ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ، قریش، پھر قریش سے حضور کے پردادا حضرت ہاشم، ان کو منتخب کیا، پھر ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب کو منتخب کیا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے بقیہ بیٹے بھی تھے، مگر جس بیٹے کو منتخب کیا اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا بننے کا شرف جس کو دینا تھا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بقیہ نام بھی ہیں، لیکن جو معنی بنتا ہے حضرت عبداللہ کا وہ کسی اور کا معنی نہیں بنتا ہے، اللہ کا بندہ۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ ہیں اور میرے بابا بھی ذبیح اللہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی کے مقابلے میں کرے ڈالے گئے، 100 اونٹ ایک طرف اور ایک طرف دیگر بھائیوں کے نام، تو نام حضرت عبداللہ کا نکلتا تھا پہلے، لیکن جب 100 اونٹ ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کا نام نکلا، تو آپ کو بھی ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ ماں دیکھیے، قبیلے اور بھی ہیں جیسے بنو ثقیف، ثقیف ہے شاخوں والا قبیلہ، اسی طرح کئی قبیلے کانٹوں والے ہیں، لیکن حضور کی اماں جس قبیلے سے بنو زہرہ، پھولوں والا قبیلہ، جو دائی ہے اماں حلیمہ وہ بنو سعد قبیلے سے، سعادت مند قبیلے سے، اور آمنہ کا معنی کیا ہے؟ امن والی، امانت والی۔
اور اسی طرح سے سعد قبیلہ سعادت والی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کچھ بھی جن سے نسبت کی وہ اعلیٰ اور افضل تھے. حضور کی بیویاں ہوں، حضور کی اولاد ہوں، تو سب سے اعلیٰ و افضل اللہ پاک نے عطا فرمائی. جب بیویوں کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی کائنات کی کسی عورت جیسی نہیں ہو. جو شان، جو عظمت، جو مقام تجھے ملا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. اب سرکار کے جو نکاح ہوئے ہیں ان کے معانی پر آپ غور کیجئے. حضرت سیدہ خدیجہ جو حاجیوں کی خدمت کرنے والی ہوں، اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت زینب شب زندہ دار، تہجد گزار، استغفار کرنے والی. حضرت عائشہ صدیقہ سکون دینے والی. حضرت سودا تسکین دینے والی. اسی طرح آپ دیکھیے ام حبیبہ پیار کرنے والی. نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے نام دیکھیے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں. بیٹیاں 4 ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت زینب استغفار کرنے والی، حضرت رقیہ خاوند کی خدمت کرنے والی، ام کلثوم بچوں سے پیار کرنے والی، سیدہ فاطمہ جہنم سے آزاد، اور جو ان کی عقیدہ رکھے وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں. قاسم تقسیم کرنے والے، ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، انسانوں کا باپ. اسی طرح سے طیب پاک، طاہر پاک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسم پاک دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی حد سے بڑھ کر تعریف کی جائے، جس کی تعریف حد سے بالاتر ہو. الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. اور احمد کہتے ہیں جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو. اور اسی سبب ہم دعا جو مانگتے ہیں نماز کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه فی مقام محمودہ. یہ جو مقام محمود ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مقام محمود پر فائز ہوں گا. اب یہ خاصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن ایک اور شخص بھی ہوا مرزا قادیانی، جس نے کہا کہ یہ مقام محمود مجھے بھی عطا ہوا ہے. تو یہی میں جو قادیانی دوست ہیں ان سے بتا رہا تھا کہ اب جو ٹائٹلز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں امت حق نہیں دے گی کہ کوئی اور شخص اس کے لیے استعمال کرے. تو مقام محمود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم عرض کرتے ہیں چونکہ حضور احمد ہیں، اور احمد وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے. اس جیسی تعریف کسی نے نہ کی ہو. بلکہ بخاری کی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن، یہ بخاری شریف میں کتاب التوحید میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ آج تک کسی اور نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. تو یہ مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 15ویں پارے میں بھی موجود ہے. تو جو ٹائٹلز میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کسی غیر کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے. ناظرین کرام، اسی طرح سے حضور کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایسی ہستی کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ اذان کو لے لیجئے کہ انڈونیشیا سے پہلی اذان گونجتی ہے اور پھر امریکہ کے اختتام آخر تک جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں زمین پر جب ذکر خدا نہ ہو رہا اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا۔ اذان ہی کو لے لیجئے، کوئی زندگی، کوئی دنیا کا ایسا لمحہ نہیں ہے جب اذان نہ گونج رہی ہو۔ اور ناظرین کرام، جب اذان گونجتی ہے تب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جن کے ذکر کو ناظرین کرام خود رب العالمین نے بلند کر دیا ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذکر کو کون دبا سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب حضور کے اسم پاک پہ بات کر رہے تھے کہ نام محمد، نام کتنا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہونٹ جب ملتے ہیں تو ناظرین کرام یہ نام ادا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے دیکھا کہ لب پیوست ہوئے، ہونٹوں نے ایک دوسرے کو چوما اور یہ نام جو تھے نام ادا ہوا۔ بقیہ انبیاء کرام کے نام بہت اعلیٰ ہیں، بڑے شاندار ہیں، لیکن نام محمد پھر نام محمد ہے۔ آدم علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ گندم رنگ والا، یا جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو درختوں کے جھنڈ سے ظاہر ہوں۔ ابراہیم انسانوں کے باپ، حضرت اسماعیل اے اللہ سن لے۔ زکریا علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ سبق یاد کرنے والے۔ حضرت ادریس کا معنی کیا ہے؟ علیہ السلام درس دینے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ نوح کرنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف کا معنی کیا ہے؟ افسوس کرنے والے۔ اب نام ناظرین اکرام دیکھیے کتنے پیارے، لیکن جو اسم ہے وہ بامسمہ نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی ذوات کی عظمتوں کو نام عکاس نہیں کر رہے۔ افسوس کرنے والا یوسف علیہ السلام کا معنی، یعقوب پیچھے آنے والا۔ یعقوب علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا معنی ضحکہ، مسکرانے والا۔ لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس ذات میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ عام انسانوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھی۔ مثلا عام انسانوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے کبھی بدبو نہیں آئی، خوشبو آتی تھی۔ تو آپ عام انسانوں پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ عام انسانوں کے لعاب دہن سے بیماری پھیلتی ہے، تھوکنے سے بیماری پھیلتی ہے، بلکہ آپ تھوک نہیں سکتے، کوئی مہذب آدمی ہو۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اگر آٹے میں ڈلتا ہے تو غزوہ خندق کے جو 1400 صحابہ ہیں وہ کھا جاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں۔ لعاب دہن میں شفا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم تھک جائیں یا نیند کا غلبہ ہو تو جمع ہی لیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جمع ہی نہیں لی ہے۔ ہم لوگ دیکھیے ہمارے بال جب کٹتے ہیں تو کوئی ہے جو کسی نے کسی کے بالوں کو محفوظ کیا ہو، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بال مبارک
جن کو ہم منہ مبارک کہتے ہیں، حضور کی زلف پاک، ہیئر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا ادب اس حد تک تھا کہ جس اونٹنی قصوہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرماتے تھے، صحابہ کرام اس سواری کو بغیر وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا تعلق تھا، یہ نسبت تھی صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک اور بات کہ حالت جنابت میں کوئی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ناپاکی کی کیفیت آتی نہیں تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، حضور کی مسکراہٹ، آقا کے دندان مبارک، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، سرکار کا جو حسن و جمال ہے وہ تو بے مثال ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 14ویں کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، اور میں کبھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ چاند نورانیت کا پیکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بھی دیکھتا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کو بھی جو فیض ملا ہے وہ سرکار کے چہرہ پاک سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسا لگتا تھا جیسے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ جی محبوب بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی محبوب صاحب، میری طرف سے آپ تکبیر ٹیم پوری ٹیم کو اور تمام ناظرین کو میلاد النبی مبارک ہو۔ جی خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ میرے ایک دو سوال ہیں۔ جی ضرور۔ میں رات کو ایک نجی چینل دیکھ رہا تھا، جی تو اس میں یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہو رہا تھا۔ جی تو یہ صاحب فرما رہے تھے کہ 12 ربیع الاول جو ہے نا حضور کے جو ہے نا یہ میلاد کا دن نہیں ہے، اس دن آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اچھا، کسی اور ان کی پیدائش کا دن جو ہے نا وہ 8 ربیع الاول ہے۔ اچھا، تو ایسے دن میں خوشی میں جانے کے بجائے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور محبوب صاحب، ہم خرچہ کرتے ہیں یعنی ہزاروں کے حساب سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب جو ہے نا یہ غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی، اور کوئی سوال یہ ہے کہ وہ اسی محفل میں وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم جو ہے نا وہ شیطان ابلیس کو ہے۔ استغفر، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے۔ استغفر اللہ۔ بہت اب یہ پتہ نہیں کون سا چینل ہے، اگر تو مسلمانوں کا چینل ہے تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ استغفر اللہ، شیطان کا علم یعنی سب سے زیادہ ہے۔ پہلی بات محبوب صاحب، یہ آپ توجہ سے، اگر اس وقت ناظرین پورا یورپ اگر مجھے سن رہا ہے تو یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اگر آپ سارے ناظرین، میں اب اسی مسئلے کو، میرا ٹاپک تو اور تھا ختم نبوت کا، چلے وہ کل میں عرض کروں گا۔ یہ جو 12 وفات کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو سرکار کی ڈیتھ ہوئی، مبارک وفات ہوئی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی صاحب علم
ٹیلی ویژن پر میں بیٹھا ہوں، ٹیلی ویژن کے باہر مجھ سے کوئی بالمشافہ بات کرنا چاہے، کوئی یہ ثابت، اور میں ثابت کروں گا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات نہیں ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی عالم دین کسی فرقے کا ہو، کوئی یہ ثابت کر دے کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اور آج میں جو آپ کو ایک مرتبہ پھر اسی ٹاپک پر میں گفتگو کر رہا ہوں، لائیو کال اوپن ہے، کوئی صاحب اگر وہ چینل والے بھی سن رہے ہوں تو مجھے فون کر سکتے ہیں، اور میں ابھی ایک مرتبہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ پھر بتا رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ اگر آپ نوٹ کر سکیں، ریکارڈنگ کر سکیں۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور جی چونکہ وصال ہوا ہے تو اس پر غم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 10 محرم کو غم کرتا ہے، اس وقت آپ شور یہ بجاتے ہیں کہ جناب وہ تو واقعہ ہو گیا تھا، اب سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم بھی سوگ کے قائل تو نہیں ہیں، ہم تو ذکر امام حسین کرتے ہیں 10 محرم کو، لیکن اس دن ذکر کرنے کو بھی آپ لوگ اس پر جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب کوئی ذکر کیوں کر رہے ہیں، وہ واقعہ تو ہو گیا 10 محرم کو، ذکر کی کیا ضرورت ہے حسین پاک کے ذکر کی۔ اب جب 12 ربیع الاول کو آج پورا پاکستان یا رسول اللہ کی صدائے بلند کر رہا ہے، تو دہشت گرد جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر چھریاں چل رہی ہیں۔ جو دہشت پھیلانے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امن کا پیغام پھیلایا جائے، وہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن و سلامتی عام کیا جائے، اور جو میلاد والے لوگ ہیں وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امن اور سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جہاد کا جو نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم جہاد کے قائل ہیں، اس کی جو لیمیٹیشن ہے، باؤنڈریز ہیں، وہ ہمیں خبر ہے، لیکن یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے، اور فساد کی اجازت تو ہرگز نہیں ہے۔ تو میں آج جس سبجیکٹ پر گفتگو کر رہا ہوں وہ پھر سن لیجئے، جو میرے بھائی محبوب کا سوال آیا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ کیا گیا کہ جو اس چینل والوں نے کہا کہ یوم وصال ہے۔ آج میرے پاس بقیہ 25 منٹ ہیں، ابھی میں ایک وقفہ لیتا ہوں، بریک ہوگی، 25 منٹ میں میں یہ بات جو بقیہ میرے پاس 25 منٹ ہیں، ٹیلی فون لائن بھی کھلی ہوگی، اور 10 منٹ میں گفتگو کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کا یوم وصال نہیں، پہلا حصہ ہوگا۔ پھر میں آؤں گا کہ حضور کا یوم ولادت، وہ اگلی بات میں کرتا ہوں۔ پہلی بات کیا کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات نہیں ہے، اور دل کی تختی پر ہر کوئی نوٹ کر لے۔ کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہو میرا نمبر لے لیں، لائیو کال کرنا چاہیں، میرے ساتھ بیٹھنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، کسی شہر میں کہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وفات نہیں ہے۔ آئیے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں اس پر گفتگو کروں گا۔ Al Burhan Grammar School, an independent school for 11 to 16-year-old girls. Al Burhan offer a range of facilities including modern science laboratory, ICT suite and art room. Excellent GCSE results, scholarships, small size classes, up to 12 GCSE subjects offered, additional lessons for Quran. Admissions are now open. For further information, please contact 0121 440 5454. بڑھتا ہوا وزن اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف 7 دنوں میں 5 پاؤنڈ وزن کم کیجیے۔ ہمارے ہاں بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی صرف 25 پاؤنڈ میں، اور رپورٹ صرف 30 منٹ میں آپ کے ہاتھ میں۔ دل، جگر اور گردوں کا ٹیسٹ کروائیں صرف 49 پاؤنڈ میں۔ خواتین و حضرات کے لیے بھانج پن کے ٹیسٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں خواتین و حضرات کی دائمی بیماری کے لیے سنت کے مطابق حجامہ یعنی کپنگ کی سہولت بھی موجود ہے، صرف 25 پاؤنڈ میں۔ چائنیز ہاسپٹل، ٹیلی فون 0121 245 1235۔ Stylish, colourful, elegant,
Home Image, the latest in designer wallpapers and paints. At Home Image, you'll find possibly the largest selection of wallpapers in the UK at unbeatable prices. Transform any room. Home Image stock paints, varnish, coving, and have an in-store paint mixing facility. Image is everything, and Home Image have everything you'll need to create your perfect room. हम घर शिफ्ट कर रहे हैं क्या? मैं तो बताना ही भूल गई, मुन्नी की पाकिस्तान में मंगनी तय हो गई है। इतना सामान? सब घर वालों के लिए शॉपिंग की है मैंने। पैसे? आपके क्रेडिट कार्ड से हैं? और घर का सारा फालतू सामान मैंने पैक कर दिया। आपके कपड़े, आपके जूते, गुच्ची का सूट, बचत की बात तो मैंने बताई ही नहीं। ये सारा सामान आपके ससुराल जाएगा 90 पेंस पर केजी में। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे भाई ये सब भी ले जाओ पाकिस्तान 90 पेंस में। अब पाकिस्तान में सब पहुंचा है 90 पेंस पर केजी में। अपना पाकिस्तान कार्गो ट्रैवल पेश करते हैं स्पेशल उम्रा और ज़ियारत पैकेज। उम्रा और ज़ियारत मैदान जंग बदर और ज़ियारत मुकाम मराज शरीफ का ऐसा बेहतरीन मौका जो पहले किसी को नहीं मिला। सिर्फ 10 अफराद के लिए डोर टू डोर सर्विस, बेहतरीन रिहाइश और टिकट का मुकम्मल पैकेज 799 पाउंड की। बुकिंग की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2015, रवानगी 31 जनवरी 2015 और वापसी 14 फरवरी 2015। महदूद नशिस्तें हैं, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर अभी राब्ता कीजिए 0161-257-3325 और 0161-224-7809 और 0161-2570-228। फैसल ट्रेवल 224 स्लेड लेन, लॉन्ग साइड, मैनचेस्टर, M13 0QE। Phone Studio, the house of mobile phone, CCTV and repair center. One shop for all your needs, especially iPhone repairs, mobile phone unlocking, laptop and computer repairs, broken and cracked screen repairs and CCTV. We cover all problems related to computers and mobile phones. Phone Studio, 786 Alam Rock Road, Birmingham. Phone 0121 327 9797. जी नाज़रीन कराम, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो यौम विसाल है वो 12 रबीउल अव्वल नहीं है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत है। अब उस सिलसिले में जो मैं बुनियादें आपको बता रहा हूँ वो ज़रा आपने नोट कर लेनी है कि 4 बातें हैं जिन पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। किसी आलिम, किसी सीरत निगार और किसी भी मुहक्किक का इस बारे में कतन कोई इख्तलाफ नहीं है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज फरमाया 10 हिजरी को, हजूर ने जो हज फरमाया, हज फ़र्ज़ हुआ 9 हिजरी को। इसमें अमीर काफ़िला थे सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 9 हिजरी का जो हज हुआ उसमें ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए। उसमें आपने अमीर काफ़िला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बना के भेजा। 10 हिजरी महीना कौन सा हज का होता है? ज़ुल्हज। ये बातें नोट कर लीजिएगा। जो आपने हज फरमाया वो जुमे का दिन था। जो रुकन आज़म मैदान अरफात में, आप जानते हैं कि हुज्जाज कराम जो मैदान अरफात में ठहरते हैं वो 9 ज़ुल्हज है। रुकन आज़म मैदान अरफात में हाजी किस दिन जाते हैं, किस तारीख को जाते हैं? 9 तारीख को। तो जो 9 ज़ुल्हज है
یہ دن کون سا تھا جناب؟ نوٹ کر لیجئے گا، جمعۃ المبارک۔ اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا۔ اب اسی کو لے کر میں آگے چلتا ہوں جناب۔ یہ طے ہو گیا کہ 9 ذوالحج، یعنی ڈیٹ یہ طے ہو گئی کہ 9 ذوالحج کو جمعۃ المبارک تھا، 10 ہجری۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو تو اس کو ریکارڈنگ کریں، آگے مختلف جو ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ 9 تاریخ حج ہوتا ہی 9 تاریخ کو ہے۔ دن کون سا تھا؟ جمعے کا۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ وہ جو حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ اب ایک بات یہ طے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ، اس پر بھی سارے علماء، محققین، سیرت نگار اس پر بھی متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس پر بھی اتفاق ہے۔ دوسری بات جس پر اتفاق ہے وہ پیر کا دن، منڈے۔ ڈیٹ کا اختلاف ہے لیکن منڈے کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمایا، جمعرات سے نمازیں مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانا شروع کی، 17 نمازیں انہوں نے پڑھائیں، اور پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات سے لے کر پیر تک آپ مسجد نبوی شریف نہیں گئے، تو منڈے کے دن، پیر کے دن آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اس میں قطعاً کسی کو اختلاف نہیں۔ اب میں ان 2 بنیادوں پھر دہراتا ہوں۔ میں حج جو ہوا 10 ہجری کو، وصال آپ کا ہوا 11 ہجری کو، یعنی ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، منڈے کا دن تھا، مہینہ ربیع الاول، دن منڈے کا۔ یہ 2، ایک سٹارٹنگ ڈیٹ میں نے لی ہے کہ 9 جمعہ ذوالحج، اور ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہوا دن پیر کا۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پیر کے دن 12 تاریخ نہیں تھی ربیع الاول، 11 ہجری ربیع الاول میں منڈے 12 کو نہیں آتا۔ اب یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ثابت مجھے کوئی کر کے دکھائے کہ 11 ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ اور منڈے ہو، چونکہ اس میں اتفاق ہے کہ پیر کے دن، منڈے کے دن، یوم الاثنین، اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو، اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب آئیے جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب جو صورتیں بن سکتی ہیں، پہلی صورت یعنی مہینہ اسلامی جو مہینے ہیں، قمری مہینے ہیں، یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، نہ 31 کا مہینہ ہوتا ہے، شمسی مہینے وہ 31 کے ہوتے ہیں، بعض اوقات فیبرری جو ہے وہ 28 کا ہوتا ہے، لیکن جو اسلامی مہینے ہیں، جو قمری مہینے ہیں، جس سے ہم اپنے مہینوں کا تعین کرتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ جو ہمارے 12 مہینے ہیں، یہ یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے حج فرمایا جمعے کے دن، تاریخ سی تھی 9۔ اب اس آپ ذوالحج سے شروع کریں تو 9 جمعہ، پھر جمعہ کب آئے گا آگے، 7 ایڈ کر لیں، 16 کو جمعہ، 23 کو جمعہ، 30 کو جمعہ۔ تو ذوالحج کا مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں، آپ اگر سمجھنا ہے تو مجھے کال کر لیجئے گا۔ آگے محرم، محرم کا مہینہ بھی یعنی نیا سال آ گیا نا، یہ سال ختم ہو گیا جس سال حضور نے حج فرمایا، 10 ہجری۔ اگلا جو وصال کا آپ کا سال ہے وہ 11 ہجری۔ اگلا مہینہ آ گیا محرم۔ محرم 2 ہی آپشن ہے، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ آگے مہینہ آ گیا سفر کا، سفر بھی یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔
یعنی بیچ میں ہم نے ڈیٹس جو تعین کرنی ہے وہ ذوالحج کا تعین کرنا ہے، محرم کرنا ہے، سفر، بیچ میں 3 مہینے آ رہے ہیں۔ ذوالحج کی 9 تاریخ کو حضور نے حج فرمایا، جمعے کا دن۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، ذوالحج 30 کو جمعہ آیا تو پھر پہلی جو ہے آگے محرم کی وہ ہفتے کی بنے گی۔ اگر 29 کو ختم ہو یہ مہینہ تو جمعرات 29 تھی، تو پھر آگے جمعہ کو پہلی ہوگی۔ اب جو آپشنز بن سکتے ہیں ناظرین کا ذرا توجہ چاہیے۔ اب پہلی آپشن یہ ہے کہ تینوں مہینے ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ذی الحجہ، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے 30 کیوں؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی جو پیکج کہہ لیں، ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ تینوں مہینے 30 کیوں؟ اگر تینوں مہینے 30 کے ہوں، یعنی ذی الحجہ بھی 30 کا، محرم بھی 30 کا، سفر بھی 30 کا، اگر تینوں مہینے 30 کے ہوں تو پھر ربیع الاول میں جو منڈے ہے وہ 6 تاریخ کو آئے گا یا پھر 13 تاریخ کو آئے گا۔ آگے چلے جائیے، 20 تاریخ کو آئے گا، یعنی منڈے 6 کو ہوگا یا 13 کو ہوگا، اگر تینوں مہینے 30 کے ہوں، ایک آپشن۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 29 کے ہوں۔ پہلے میں نے بتایا کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، اب میں بتا رہا ہوں کہ تینوں مہینے 29۔ دوسری آپشن۔ پہلی آپشن تینوں مہینے آپ 30 کے کر لیں، تب بھی منڈے 6 کو اور 13 کو آئے گا۔ اور اگر آپ تینوں مہینے 29 کے کر لیں، 29 تینوں مہینے کر لیں، تو پھر منڈے 2 کو ہوگا یا 9 کو ہوگا یا پھر 16 کو ہوگا۔ 12 پھر بھی نہیں آ رہا، دوسری آپشن میں بھی 12 کا نام و نشان نہیں۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ پہلے 2 مہینے 29 کے ہوں اور تیسرا مہینہ 30 کو۔ ہم ایسا کر لیں کہ ذی الحجہ 29، محرم 29، سفر 30 کا، یہ تیسری آپشن ہے۔ اگر آپ تیسری آپشن بنائیں تو پھر منڈے پہلی کو ہوگی، منڈے 8 کو ہوگی اور منڈے 15 کو ہوگی، 12 نہیں ہے۔ چوتھی آپشن یہ ہے کہ ذی الحجہ کو 30 کا کریں، اگلے دونوں مہینے 29 کے کر لیں۔ یہ چوتھی آپشن بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چوتھی آپشن کی طرف جائیں گے تو تب بھی منڈے 1 کو ہوگا، منڈے 16 کو ہوگا۔ چوتھی آپشن میں بھی 12 نہیں ہے۔ پانچویں آپشن ذی الحجہ 29، پہلا مہینہ 29 کر لیں، سفر 29 کر لیں، محرم کو 30 کا کریں۔ ذی الحجہ 29، سفر 29، مڈل کا مہینہ محرم 30 کا، ذی الحجہ 29 کا، محرم 30 کا، پھر سفر 29 کا۔ اگر یہ پانچویں آپشن ہو تو پھر بھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، منڈے ربیع الاول میں پہلی تاریخ کو آئے گا، 8 کو آئے گا، 15 کو آئے گا۔ 1، 8، 15، 12 ربیع الاول کو منڈے نہیں آ رہا، پانچویں آپشن پر بھی نہیں آ رہا۔ اب میں چھٹی آپشن کی طرف جا رہا ہوں۔ چھٹی آپشن یہ ہے کہ مڈل والے مہینے کو 29 کا کریں، یعنی ذی الحجہ کو 30 کا کریں، محرم کو 29 کا کریں، سفر کو 30 کا کریں۔ یہ تیسری آپشن ہے کہ ذی الحجہ 30، محرم 29، سفر 30۔ چھٹی آپشن تو پھر منڈے کس دن آئے گا؟ منڈے 7 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو آئے گا۔ منڈے جس پر تمام متفق ہے کہ منڈے کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو منڈے یا 7 ہے یا 14 ہے، 12 نہیں ہے کہیں پر بھی۔ چھٹی آپشن میں نے بتا دیا۔ اب آتا ہوں 7ویں آپشن کی طرف۔ 7ویں آپشن یہ ہے کہ ذی الحجہ 30 کا ہو، محرم 30 کا، پہلے دونوں مہینے 30 کے، اور سفر کو 29 کا کر لیں۔ 7ویں صورت جو بن سکتی، 7ویں صورت، تو پھر بھی
منڈے 7 کو 14 کو ہوگا، یا 7 کو ہوگا یا 14 کو ہوگا، پھر آگے چلتے جائیں 21 کو ہوگا. تو 7ویں صورت میں بھی آپ کو کہیں پر بھی منڈے 12 تاریخ کو نظر نہیں آئے گا. 8ویں صورت اور آخری صورت یہ ہے کہ ذی الحجہ کو 29 کا کریں اور محرم اور سفر اگلے جو دونوں مہینے اس کو 30 کر لیں. یہ 8ویں صورت ہے. کل 8 صورتیں بنتی ہیں، 8 کے علاوہ 9ویں صورت بن ہی نہیں سکتی. 3 مہینوں کے جو مختلف میں نے جوڑے بنائے ہیں، صورتیں بنائی ہیں. تو 8ویں صورت یہ ہے ذی الحجہ 29، محرم 30، سفر 30. اس صورت میں بھی ناظرین کرام منڈے 7 تاریخ کو فارسی میں دوشنبہ کہتے ہیں، عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، اردو میں پیر یا سوموار کہتے ہیں، انگلش میں منڈے کہتے ہیں. تو منڈے، پیر، دوشنبہ، یوم الاثنین، یہ 7 تاریخ آئے گی یا 14 تاریخ آئے گی. ان 8 صورتوں میں کہیں پر بھی 12 ربیع الاول نہیں ہے. اور اس تحقیق کی بنیاد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 9 تاریخ تھی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ربیع الاول شریف میں، منڈے کا دن. میں نے 8 صورتیں بنائی. ان 8 صورتوں میں ربیع الاول کے مہینے میں منڈے یا تو 6 تاریخ کو ہے یا 13 کو ہے، یا 2 کو ہے یا 9 کو ہے، یا 1 کو ہے یا 8 کو ہے، یا 7 کو ہے یا 14 کو ہے. منڈے ان 8 صورتوں میں پہلی کو آ سکتا ہے، 2 کو آ سکتا ہے، 6 کو آ سکتا ہے، 7 کو آ سکتا ہے، 8 کو آ سکتا ہے، 14 کو آ سکتا ہے، 15 کو آ سکتا ہے، 16 کو آ سکتا ہے. لیکن منڈے میرے بھائیوں اور میری بہنوں 12 تاریخ کو منڈے نہیں آ سکتا. یہ میں نے تحقیق پیش کر دی ہے. میرا چیلنج ہے کہ کسی صورت میں بھی آپ یہ ثابت کر دیں کہ 12 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. جو کچھ روایتیں آپ نے پیش کی ہیں اس میں واقعی ایک روایت میں ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، عمر بن سیف ایک راوی ہے جو کہ جھوٹا راوی ہے. اس لیے ایسی جو کمزور روایات ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ جو میں نے بالکل واضح چمکتے سورج کی طرح آپ کے سامنے تحقیق پیش کی ہے، کسی صاحب کو اس تحقیق میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اس لیے یہ کہنا، یہ فتنہ پھیلانا کہ 12 ربیع الاول 12 وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور پھر 12 ربیع الاول حضور کی ولادت سیرت ابن اسحاق سے شروع کریں اور سیرت کی کتابیں عربی میں، اردو میں ان کو لیتے آئیں تو جمہور کا یہی عقیدہ اور یہی تحقیق ہے کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں ولادت ہے. رہ گیا علم فلکیات والے، وہ اپنے حساب و کتاب سے کرتے ہیں، اس میں لازمی بات ہے قابل رویت وجود مختلف اصطلاحات موجود ہیں. لیکن جو چاند دیکھا جاتا تھا اس کے مطابق ہمارے ہاں سومول رویت ہی، وہ جو رویت ہے وہ تو لازمی ہے. اس اعتبار سے ناظرین کرام ہمارے بھائی محبوب صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں نے عرض کر دیا. کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. تو 12 ربیع الاول آج کے پروگرام میں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول جو یہ صاحب کہتے ہیں یا چینل والے جنہوں نے کہا انتہائی جھوٹ بولا کہ جی 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات ہے تو آج کے دن سوگ منانا چاہیے. کیوں جی، کس لیے سوگ منانا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہمارے پاس جو نعمت ملی ہے ہم سے چھنی تو نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور آج بھی خاتم النبیین ہے. حضور کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضور کی آمد ہوئی، بعثت ہوئی، حضور نے وفات مبارک بھی فرمائی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ و جاوید.
صحابہ کرام اپنی حیات میں ظاہری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے تھے، لیکن آج جو خوش نصیب جن کی قلبی طہارت ہوتی ہے وہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں، خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، بعض ایسے خوش نصیب ہے جن کو جاگتے ہوئے بھی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے پروگرام میں جو بات میں نے عرض کی کہ 12 ربیع الاول، یہ پھیلائیے آگے پیغام کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کا یوم وفات نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں، وہ صرف اس خوشی کو چھپانے کے لیے ان کے اندر جو بغض اور کینہ ہے اس اعتبار سے کہ مسلمان خوشی کا اظہار نہ کریں۔ قرآن کی یہ آیت مقدسہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یا پھر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی تم پر فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو پھر فضل ہو تو اس نعمت کا چرچا کرو۔ اس دن صدقہ و خیرات کیجیے۔ یہ بات کہ آپ اپنی رقوم میں سے غریبوں کی مدد ضرور کیجیے۔ پاکستان کے اندر جو غریب ہیں، مستحق ہیں، یہاں برطانیہ میں بھی بہت غریب لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، حکومت کی طرف سے بھی انہیں امداد نہیں ملتی، تو ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے، ہمسایہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس ہمسائے کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور ہمیں اس طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 12 بجے پھر حاضر ہوں گا، اس میں سوالات اور آپ کے جوابات